سورہ الممتحنہ. تعارف. سورہ الممتحنہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، مدنی ہے. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں یہ سورت نازل ہوئی. 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں، 348 کلمات ہیں اور 1510 حروف ہیں. اس پوری سورت کا خلاصہ ایک فقرے میں آپ کو بتا دوں. اپنے اور بیگانے کی پہچان رکھو. بس اپنے بیگانے کی پہچان رکھو. کون اپنا؟ کون؟ جو حضور کا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، جو حضور کا نہیں وہ تمہارا بیگانہ ہے. جو حضور کا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، جو حضور کا نہیں وہ تمہارا بیگانہ ہے. آئے ہائے، اس پر مجھے وہ نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے. لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے. اسلام پھیل رہا تھا، آزاد معاشرے کی کافرہ اور مشرکہ عورتیں بھی متاثر ہوئیں. انہوں نے بھی اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے دولت مند لوگوں یا دولت مند لڑکیوں نے مسلمان غریبوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مسلمان ہونا ظاہر کیا. حکم آیا کہ جب بھی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہونا چاہ رہی ہو تو پھر مسلمان ہو جائیں، تو پھر اسے پرکھو. اس سے شادی کرنے سے پہلے اس کو مکمل طور پہ پرکھو. یہاں یورپ پہ جانے والوں اور انٹرنیٹ پہ رشتے ڈھونڈنے والیوں اور انٹرنیٹ سے رشتے ڈھونڈنے والوں، یورپ اور جاپان کی سائیڈوں سے اپنے لیے گورے اور گوریاں ڈھونڈنے والوں اور پھر ان کو کلمے پڑھا کر یہ کہنے والوں کہ نکاح جائز ہونے کے لیے بس یہ اب کلمہ پڑھنا پڑے گا، تو وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیتی ہیں. تم سمجھتے ہو کہ بھائی وہ اپنی ہو گئی؟ یہ یاد رکھو، قرآن مجید نے کہا کہ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ، پوری جانچ کرو، پرکھ کرو. خبردار مسلمان لڑکی تیری بھی بہت عزت اللہ کی نظر میں قیمتی ہے، اور مسلمان لڑکے اور مسلمان بوائے اور مسلمان گروم سن، تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی نجس اور ناپاک یا کوئی منافق تیری زندگی میں آئے تو تیری زندگی دکھ والی ہو جائے اور اجیرن ہو جائے. چیک کرو پہلے اس کا عقیدہ کیسا، اس کا ایمان کیسا، اللہ کے ساتھ محبت کیسی، توحید کیسی، رد شرک کیسا، رسول سے محبت کیسی، رسول کے تعلق کیسا، محمد مصطفیٰ پہ وہ محبت کرتی ہے یا سازشوں میں شکار ہے. اولیاء اللہ، صحابہ اکرام، اس کو ہر چیز جب بتاؤ سمجھاؤ اور وہ ہر چیز پورے یقین اور اعتماد اور محبت سے ماننے والی ہو جائے تو اس سے شادی کرو، ورنہ بالکل نہیں. اس رکوع میں یہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور پوری صورت میں پھر آگے چل کر اس صورت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ دوسرے انبیاء کے واقعات بھی بتائے گئے اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ لوگوں، اللہ تم سے جو بھی باتیں کرتا ہے تمہارے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور ان باتوں کو سنو سمجھو. ابھی آپ کو اگر ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی لیکن زندگی میں کسی موقع پر تمہیں یاد آئے گی، ہاں فلاں موقع پر قرآن کی آیت پڑھی تھی، یہ موقع آ گیا ہے اس کے مطابق بچنے کا یا اس کے مطابق عمل کرنے کا. اس لیے قرآن کو بڑی توجہ سے سنا کرو، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کی تفسیر کو. قرآن کو جتنا محبت اور پیار سے پڑھتے جاؤ گے اور سمجھتے جاؤ گے، ایک وقت میں وہ چیز تمہارے اوپر سے گزر جائے گی، لیکن اس کو کانوں میں دل میں گزار لو کہ یہ کچھ کہا گیا ہے، اور پھر وقت ایک آئے گا کہ وہ چیز آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی اور آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے گی. سورہ الممتحنہ، رکوع نمبر 1، تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سورہ الممتحنہ رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا. گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے. اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو. تم انہیں خفیہ پیغام محبت بھیجتے ہو. تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو. اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا. اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ. ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد. قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دیا جائے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو. ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں. اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے. بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا. سورہ الممتحنہ رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات جو کسی بھی لحاظ سے گستاخ رسول ہو گستاخ پیغام رسول ہو گستاخ قرآن رسول ہو گستاخ دین رسول ہو اس سے دوستی مت لگاؤ. اس سے رشتہ ہو بھی تو توڑ لو. اس سے دوستی ہو بھی تو چھوڑ دو. اس کی دوستی تمہیں بہت نقصان پہنچائے گی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا بت گر بھی تھا بت پرست بھی تھا. اس کا نام آزر تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا تارخ 2 قراتوں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا چاچا تم نے نیکیاں میرے ساتھ بڑی کی ہیں میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا.
وہ مشرک چاچا کے لیے جب انہوں نے دعا بخشش کے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، فرمایا ہے اے ابراہیم آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن مشرک اور کافر کے لیے آپ سفارش نہیں کریں، مشرک اور کافر کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، پر اس نے جو پڑھا ہوتا ہے نا دل سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی سعادت یہ ہے کہ اس کلمے والے کی شفاعت اللہ کے محبوب ہاتھ اٹھائیں گے، رب زندگی بھر کے گناہ نہیں دیکھے گا، اپنے محبوبوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھے گا، اس گناہگار کے لیے جنت کا دروازہ کشادہ فرما دے گا۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ غیروں اور بے ادبوں کے ساتھ دوستی بالکل نہ لگاؤ، اور وہ غیر جن کو تم خفیہ پیغام بھیجو اور ان سے دوستیاں لگاؤ انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اب میں ذرا جدید دور کے حوالے سے بھی آتا ہوں نا، اشارہ تو ہو گیا، قرآن تو قیامت تک کے لیے نا، تو انٹرنیٹ کے ذریعے خفیہ پیغام بھیجتے ہو یا بھیجتی ہو، تم سمجھتے ہو کہ جی میرا بہت بڑے عہدیدار، بڑے CIA اور بڑے کسی بڑے جاسوس سے اور بڑے کسی عہدیدار سے میری سلام دعا ہوگی، یہ انٹرنیٹ پہ میرا رابطہ ہو گیا ہے، وہ مجھے گفٹ بھیجتا ہے میں اسے گفٹ بھیجتی ہوں، وہ مجھے گفٹ بھیجتا ہے میں اسے گفٹ بھیجتا ہوں، وہ مجھے گفٹ بھیجتی ہے میں اسے گفٹ بھیجتا ہوں۔ لڑکا ادھر کا ہو یا لڑکی ادھر کی ہو، یا لڑکا ادھر کا ہو یا لڑکی ادھر کی ہو، دونوں صورتوں میں اسلام یہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا ان کا جب بھی قابو تمہارے اوپر ہو گیا وہ تمہارا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے دین میں لے کے جائیں، تمہارے دین کی وہ عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا پہلے امتحان لے لو، چیک کرو ان کو، اپنے علماء کے پاس لے جاؤ، ان کو دین سکھاؤ، جب صحیح دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی، پھر شادی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے نہیں جی یہ مسلمان بہت زیادہ دہشت گرد ہیں، ہم تو بڑے پرامن ہیں، ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں۔ ایک دہشت گردی آپ کو بتا رہا ہوں جس کا جواب پورے یورپ میں سے کوئی نہیں دے سکتا، نہ امریکہ نہ جاپان، دنیا کا کوئی غیر مسلم اس بات کا جواب نہیں دے گا۔ مسلمانوں میں آؤ، دیکھو یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، یوحنا، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، دانیال نام کے مسلمان، مریم، آسیہ، یہ نام کی خواتین آپ کو مسلمانوں کے اکثر محلوں میں، آبادیوں میں اس نام کے لوگ ملیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہوں گے ان ناموں والے۔ اب یعقوب اگر نبی ہیں تو محمد بھی نبی ہے نا، موسیٰ اگر نبی ہیں تو محمد بھی نبی ہے نا، عیسیٰ اگر نبی ہیں تو محمد بھی نبی ہے نا۔ تو اے عیسائیوں اور یہودیوں، یورپ سے لے کے جاپان تک، اور جاپان سے لے کے رشیا تک، اور رشیا سے لے کے پاکستان تک، 7 بر اعظموں میں کوئی ایک محلہ دکھا دو جس میں یہودیوں کا بچہ پیدا ہوا ہو اور یہودیوں نے عقیدت اور محبت سے اس کا نام محمد رکھا ہو، اس کا نام احمد رکھا ہو، ابو بکر نام رکھا ہو، عمر نام رکھا ہو، علی نام رکھا ہو، حسن نام رکھا ہو، حسین نام رکھا ہو۔ اس لیے کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، چلو جی مسلمانوں کا بھی پیغمبر ہے، ایک نام حضور کے خاندان سے بھی لے لیتے ہیں، حضور سے لیتے ہیں۔ اتنے متعصب ہیں کہ کروڑوں کی آبادی، اربوں کی آبادی کے اندر ایک بھی مسلمانوں والا نام نہیں ملتا، اور ہم مسلمانوں کے ہاں ہزار، ہاں نہیں کروڑوں نام ان کے ملتے ہیں، جو ان کے انبیاء، بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان کے ناموں پر ہمارے بچوں کے نام ملتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے۔ اور ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے نام نہیں رکھتے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انبیاء کے نام رکھتے ہیں۔ مگر سبق آپ کو نہیں ملا انٹرنیٹ پہ کام کرنے والوں؟ تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی انگریز کا تمہارے پاس میل آتا ہے، کوئی انگریز کی جب میل آئی
بڑی خوشی ہو فلاں گورے نے بھیجا ہے، فلاں گوری نے بھیجا ہے، خبردار لا ترکنو، قرآن نے کہا خبردار ان سے متاثر رہو نا. ٹھیک ہے بزنس کے تعلقات رکھو، بزنس لین دین رکھو، لیکن اپنی دین میں اور اپنی لائف کے اندر انٹر مت کرنا، اپنی پرسنل باتیں ان کو مت بتانا. قرآن مجید کے اندر ایک لفظ آتا ہے بتوانا، لا تتخذوا بتوانتن. بتوانا کہتے ہیں اندر کی باتیں، اپنے راز اپنی کمزوریاں غیر مسلموں کو نہ بتاؤ، یہ کہا گیا.